السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمرو یار ملکۃ خراسان کے ایک شہر کی صحرائی میں موجود تھا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کام کے سلسلے میں توران کے ایک دور دراز شہر ملکیہ جا رہا تھا، اور اسی سفر کے سلسلے میں وہ صحرائی میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ کیونکہ وہ مسلسل سفر کر کر تھکا ہوا تھا، اس لیے کمرہ بند کر کے وہ چارپائی پر سویا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستخط کی آواز سن کر وہ بے اختیار جاگ پڑا۔ کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ شاہی سپاہی۔ باہر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ پھر وہ بستر سے اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ باورچی دو سپاہی اندر داخل ہو گئے۔ تمہارا نام عمرو ہے؟ ان میں سے ایک سپاہی نے بڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تم کون ہو؟ خواجہ عمرو نے کہا۔ ہم بادشاہ خراسان کے سپاہی ہیں، اور ہمیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ عمرو یار کو ساتھ لے کر صبح دربار میں پیش کیا جائے۔ چونکہ سفر طویل ہے، اس لیے تم فوراً تیار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ اس سپاہی نے کہا۔ لیکن میں تو مالکیہ جا رہا ہوں، خواجہ عمرو نے کہا۔ اگر تم اپنی مرضی یا رضامندی سے نہیں جاؤ گے تو ہم تمہیں بے ہوش کر کر اٹھا کر لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو بہرحال شاہی فرمان کی تکمیل کرنی ہے۔ سپاہی نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ عمرو نے کہا۔ اسے دراصل غصہ آ رہا تھا کہ اس کا کام رک جائے گا، اور بادشاہ نے ظاہر ہے کہ واپس بھیج دینا تھا۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی جہاں آرا کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے، اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہو رہا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی ہے کہ تم یہاں موجود ہو، تو انہوں نے ہمیں بھیج کر تمہیں بلوا لیا۔ اس سپاہی نے کہا تو عمرو کی آنکھوں میں بے اختیار چمک ابھر آئی، کیونکہ اب اسے بھاری انعام ملنے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم باہر رک، میں لباس بدل لوں، پھر تمہارے ساتھ چلتا ہوں، عمرو نے اس بار خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسے لالچ میں اپنا ذاتی کام بھی بھول گیا تھا۔ سپاہیوں کے باہر جانے کے بعد اس نے جلدی لباس بدلا اور زنبیل گلے میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ شاہی سپاہی نے سرائے کے مالک کو پہلے ہی بتا رکھا تھا، اس لیے سرائے کا مالک باہر شاہی سپاہیوں کے ساتھ ہی موجود تھا۔ اس نے بھی خواجہ عمرو کی تعریف کی، اور پھر خواجہ عمرو ان سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر ملکہ توران کے بڑے شہر قادسیہ روانہ ہو گیا۔ سارے راستے گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرنے سے خواجہ عمرو بے حد تھک گیا تھا، لیکن شاہی سپاہی اسے ساتھ لیے مسلسل چلے جا رہے تھے۔ بہرحال صبح ہوتے ہی وہ شاہی محل میں پہنچ گئے، جہاں پہلے خواجہ عمرو نے غسل کیا، لباس بدلا، اور پھر شاہی مہمان خانے میں ناشتہ کر کے وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے شاہی مہمان خانے میں کمرہ بند کر کے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا کو نکالا اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئی۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی جہاں آرا کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس جادوگر کا نام لاما جادوگر ہے، اور وہ سرخ پہاڑ کے اندر رہتا ہے۔ لاما جادوگر کو ایک خاص جادو حاصل کرنے کے لیے ایسی نوجوان شہزادیوں کا خون چاہیے جو اکلوتی ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ اس لیے وہ شہزادی جہاں آرا کو اٹھا کر لے گیا ہے، اور اس نے سرخ پہاڑ میں ایک غار کے اندر اسے بے ہوش کر کر رکھا ہوا ہے، اور خود وہ ایک خفیہ غار میں جادو حاصل کرنے کے لیے چاپ کر رہا ہے۔ آج سے 7 روز بعد وہ شہزادی کو ہلاک کر کے اس کا خون پیالے میں ڈال کر پی جائے گا۔ اس طرح اسے وہ جادو مل جائے گا۔ خواجہ عمرو کے پوچھنے پر بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے پھر پوچھا، شہزادی ایک خاص جادو کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ یہ اس وقت تک ہوش میں نہیں آ سکتی جب تک عقاب پری اپنی گردن کا خون اس پر نہ ڈالے گی۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، عقاب پری کہاں رہتی ہے؟
اور کیسے اسے میں مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی گردن کا خون شہزادی پر ڈال دے۔ عمرو یار نے پریشان ہو کر کہا، عقاب پری اصل میں ایک جادوگرنی ہے، ایک جادو میں اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس لیے بیچاری کو عقاب بنا دیا تھا، لیکن پھر اس کی ایک شرط پوری کر دی تو بیچاری نے اسے پری بنا دیا، لیکن صرف اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہے اور اس کے پر بھی پریوں کی طرح خوبصورت ہے، لیکن اس کے بچے عقاب جیسے ہیں اور اس کا جسم بھی عقاب کی طرح کا ہے۔ وہ چونکا جادوگرنی ہے، اس لیے اس کے گلے میں ایک انسانی کھوپڑی لٹکی رہتی ہے، اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج بھی ہے۔ اور یہ بات سن لو کہ اگر تم عقاب پری کو مجبور کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اسے اپنی زنبیل کی تمام دولت دینا پڑے گی، کیونکہ عقاب پری تمہاری طرح بے حد لالچی اور دولت کی پھوکی ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی تو عمروں نے اسے واپس زمین میں ڈال لیا۔ موسیٰ دولت اور اس کے نامراد عقاب پری کو دے دو، میں اسے ویسے ہی مجبور کر دوں گا، عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہی شاہی سپاہی کے ساتھ بادشاہ کے خاص کمرے میں جا پہنچا۔ تم نے میری اکلوتی بیٹی کے بارے میں سن لیا ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو صحیح سلامت واپس لے آؤ، میں تمہیں اس کے منہ مانگے انعام دوں گا۔ بادشاہ نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ فقط بے فکر ہو جائیں، میں شہزادی صاحبہ کو صحیح سلامت واپس لے آؤں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ شہزادی صاحبہ کو جو جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے وہ انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے بھی ہلاک کر دوں گا اور شہزادی صاحبہ کو بھی لے آؤں گا، مگر بادشاہ سلامت نے شگن کے طور پر آپ کچھ نہ کچھ مجھے پیشگی نام مجھے دے دیں۔ خواجہ عمرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا تو بادشاہ نے فوری طور پر خزانے دار کو حکم دیا اور 100 بڑی تھیلیاں جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی اس نے پیشگی انعام کے طور پر خواجہ عمرو کو دے دیں، تو خواجہ عمرو کی فوراً ہی باتیں کھل گئی، کیونکہ اتنا بڑا انعام تو اسے کام کر کے بھی نہ ملتا، جبکہ یہ انعام اس کی پیشگی کے طور پر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بعد میں اسے بہت زیادہ انعام ملے گا۔ اس نے چھپ کر بادشاہ کو 7 فرشی سلام کیے اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر وہ شاہی محل سے باہر آ گیا، اور پھر ایک ویران جگہ پر پہنچ کر اس نے اپنی جوتیاں اتاری اور انہیں زنبیل میں اڑنے والی جوتیاں نکال کر پیروں میں پہن لی، اور پھر اس نے جوتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سرخ پہاڑ میں اس غار کے قریب پہنچا دے جہاں شہزادی جہاں آرا کو بے ہوشی کے عالم میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے رخ بدل لیا اور وہ انتہائی تیز رفتار سے اڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر رفتار 4 گھنٹے تک مسلسل اڑنے کے بعد اس کی رفتار سست ہونے لگ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود نیچے اترتا چلا گیا۔ نیچے سرخ رنگ کے پہاڑ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جوتیوں نے اسے ایک پہاڑی کے سامنے اتار دیا جہاں خواجہ عمرو نے اڑنے والی جوتیاں اتار کر اپنی زنبیل میں ڈال لی اور عام جوتیاں زنبیل سے۔ اس کے بعد اس نے پہاڑی میں موجود غاروں میں شہزادی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک غار میں اسے شہزادی لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ شہزادی بے ہوش تھی۔ اس نے شہزادی کو اٹھا کر کندھوں پر لادا اور گرتا بڑھتا کسی نہ کسی طریقے سے غار سے نکل کر وہ کھلی جگہ پر، اور اس نے شہزادی کو وہاں زمین پر لٹا دیا۔ شہزادی نے انتہائی خوبصورت زیور پہنے ہوئے تھے۔ ایک بار تو خواجہ عمرو کا دل چاہا کہ وہ یہ زیور اتار کر اپنی زنبیل میں ڈال لے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شہزادی کے ہاتھ میں موجود سونے کے کنگن اتارنا چاہے، لیکن پھر اس نے ہاتھ روک دیے، کیونکہ اس طرح اس کے زنبیل میں موجود بزرگوں کی دی ہوئی چیزیں غائب ہو سکتی ہیں، اس لیے اس نے ہاتھ روک لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ اب اسے عقاب پری کو بلایا جائے، لیکن اسے یاد آ گیا کہ بولنے والی گڑیا نے بتایا تھا کہ اسے زنبیل میں موجود تمام دولت عقاب پری کو دینا پڑے گی، اور ایسا وہ
किसी सूरत ना कर सकता था। चुनाचा इसने आयारी करने का सोचा। वो दौड़कर एक गार में आया। इसने जंबील में से तमाम दौलत निकालकर इसे चादर सलमानी में लपेट कर रख दिया था, ताकि किसी को हत्ता के उकाब परी को भी नजर न आ सके। अलबत्ता इसने सोने की 2 थैलियां जंबील में रख ली, ताकि कुछ न कुछ इसके उकाब परी को दे सके। इसके बाद वो वापस शहजादी के पास पहुंच गया और ऊंची आवाज में उकाब परी को बुलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसे अपने औकाम में परों की फरफराहट सुनाई दी, तो इसने मुड़ कर देखा तो इसे उकाब परी अपने करीब उड़ती हुई दिखाई दी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बोलने वाली कुड़िया ने बताया था। क्यों पुकार रहे हो तुम मुझे? उकाब परी ने कहा। अपने गले का खून इस शहजादी पर डाल दो ताकि ये होश में आ सके। उमरों ने कहा, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा? परी ने कहा, तुम क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती हो? उमरों ने पूछा। तुम मुझे अपने जंबील में मौजूद तमाम दौलत देने का वादा करो। उकाब परी ने कहा। चूँकि ख्वाजा उमरों पहले ही अय्यारी कर चुका था, इसलिए वो फौरन ही रजामंद हो गया। इसके बाद उकाब परी नीचे उतरी। इसने ख्वाजा उमरों से खंजर लिया और अपने गले पर हल्का सा जख्म लगाया और इसमें से निकलने वाले खून के कतरे इसने शहजादी पर डाले। जैसे ही खून के कतरे शहजादी पर पड़े, शहजादी होश में आ गई। इसीलिए में एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा फैल गया और फिर एक रोती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा नाम लामा जादूगर था। मैंने शहजादी को बेहोश किया था, मगर उमरों ने इसे होश दिला मेरा जादू तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं हलाक हो गया। आवाज बंद हुई तो धुआं भी खत्म हो गया। अब निकालो दौलत। उकाब परी ने कहा तो उमरों ने जमीन में से 2 थैलियां निकाल कर बाहर रख दी। जो दौलत तुमने चादर सलमानी में डालकर गार में छुपा रखी है, वो भी दो। उकाब परी ने कहा तो मैं उमरों बेअख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चुनाचा इसने फौरी फैसला कर लिया कि इस उकाब परी को, जो दरअसल जादूगरनी है, हलाक कर देना चाहिए। इसने जमीन में से काला और खंजर निकाला और जब उकाब परी के पेट पर मार दिया। खंजर सलमानी की वजह से उकाब परी, जो दरअसल जादूगरनी थी, हलाक हो गई और एक बार फिर हर तरफ धुआं सा छा गया। और फिर उकाब परी की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम उकाब परी था और मैं जादूगरनी थी। मैं लालच में आ गई, लेकिन उमरों ने अय्यारी करके मुझे हलाक कर दिया। जब आवाज़ बंद हुई और धुआं छट गया तो वहाँ उकाब परी की लाश पड़ी थी। उमरों ने जल्दी से सोने की 2 थैलियां उठाकर वापस जमीन में डाली और फिर कार में मौजूद अपनी दौलत भी उठाकर अपनी जमीन में डालकर वो शहजादी को साथ लेकर उड़न कालीन के जरिए बादशाह तोरान के पास पहुंच गया। वो खुश था कि इसने अपनी दौलत भी बचा ली और अब वो बादशाह से भी इनाम हासिल करेगा।